حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، جس موضوع کے تحت ہماری مجلسوں کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے عرفان کربلا. گزشتہ مجالس اعضاء میں اس موضوع کے ذیل میں ہم نے دو رخوں پر، دو جہتوں پر بحث کرنے کی کوشش کی. ایک کربلا کی تیاری اور کربلا کی پریپریشن کس طرح کی گئی، اور دوسرے جو کربلا سے جڑ جاتے ہیں، جو کربلا سے مل جاتے ہیں، جو عزاداری برپا کرتے ہیں، تو ان کو وہ کون سی برکتیں ہیں جو نصیب ہوتی ہیں، وہ کون سی عنایتیں ہیں جو نصیب ہوتی ہیں. ہم کوشش کریں گے آج کی مجلس میں اس سوال کا جواب دینے کی کہ انقلاب کربلا کیوں آج تک باقی ہے، انقلاب کربلا کی بقا کے اسباب اور بقا کے ریزنز کیا ہیں. دنیا میں کئی انقلاب وجود میں آئے، کئی ریولوشنز وجود میں آئے. ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد ان انقلاب کی تاثیر اور اس کا امپیکٹ ختم ہو گیا. لوگوں نے اس انقلاب کو بھلا دیا، جبکہ اس انقلاب میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی اور طویل مدت تک وہ جنگیں چلتی رہیں، وہ قیام چلتے رہے اور سالوں تک خون ریزیاں بہتی رہیں اور لوگ بہاتے رہے. لیکن یہ انقلاب کربلا جو تاریخی اعتبار سے ایک دن کا انقلاب ہے، اور جس میں پارٹیسپیٹ لینے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، خصوصی طور پر جو حق کی راہ پر تھے، اور ان کی تعداد 72 سے زیادہ ذکر نہیں کی جاتی ہے. تو یہ انقلاب اور یہ انقلاب کربلا کیوں اور آج تک باقی ہے، اور اس کے بقا کے اسباب کیا ہیں، اس کے راز کیا ہیں. اس گفتگو کو ہم 4 جہتوں میں آگے لے جائیں گے. پہلی جہت یہ کہ دیکھیں قرآن مجید کسی بھی چیز کی بقا کے لیے، کسی بھی چیز کی حیات کے لیے کیا نسخہ پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ پرنسپلز بتائے ہیں. جو بھی ان اصول پر چلے گا، ان اصول پر عمل کرے گا تو وہ بچ جائے گا، وہ کامیاب ہوگا، وہ سکسیسفل ہوگا. جو بھی ان اصول سے دور ہو جاتا ہے تو کامیابی اس کے حصے میں نہیں آتی ہے اور بقا بھی اس کے حصے میں نہیں آتی ہے. پہلا اصل جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. عام طور پر جب ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطے کی گفتگو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے، بغیر طلب کیے ہمیں کئی چیزوں کو عطا کیا ہے. جیسے زندگی ہمارے پاس ہے، جو حیات ہمارے پاس ہے، جو برکتیں ہمارے پاس ہیں، جو رحمتیں ہمارے پاس ہیں، یہ ساری کی ساری عطائے پروردگار عالم ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری طرف سے ایک مومنٹ ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے ایک
آغاز ہونا چاہیے، حرکت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پیروں کو مضبوط کرے گا اور تمہارے مقصد کو مضبوط کرے گا۔ پہلا کنڈیشن جو اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ اللہ کی نصرت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو۔ جب تک نصرت نہیں کرو گے اس وقت تک وہاں سے نصرت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ قانون پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بتایا ہے تاکہ بندے جو اللہ کی نصرت کے طلبگار ہیں اور وہ لوگ یہ جان لیں کہ نصرت ان تک پہنچ سکتی ہے، اور آج بھی وہ نصرت پہنچے گی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ آج بھی نصرت بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری طرف سے، بندوں کی طرف سے ایک تشنگی ہونی چاہیے، بندوں کی طرف سے ایک طلب ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہو تو اس طرف سے عطا ہوگی۔ ایک اور دوسرا اصل جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بتایا ہے وہ یہ کہ اذکرونی فاذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، میرے نام کو باقی رکھو، میری یاد کو باقی رکھو، میں تمہیں باقی رکھوں گا، تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ تم لمیٹڈ اپنی زندگی کے سالوں میں یا دنوں میں مجھے یاد رکھو، میں ان لمیٹڈ اپنی حیات اور حی ہونے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم زمین پر مجھے یاد کرو، میں آسمانوں پر تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم زمین پر میرا تذکرہ کرو، میں بلندیوں پر تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی ریممبرنس میں زندگی گزارتے ہیں، پروردگار عالم انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد آپ نے مولا کائنات سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، علی میں نے تیرے ذکر کو زمین سے زیادہ آسمانوں پر پایا ہے، بلندیوں پر میں نے تیرے ذکر کو دیکھا، جنت کے دروازے پر تیرے ذکر کو دیکھا، فرشتوں کے بزم میں تیرے ذکر کو دیکھا۔ یہ ذکر اتنا بلند کیوں ہو گیا، یہ تذکرہ اتنا بلند کیوں ہو گیا؟ وہ نتیجہ ہے علی کی زندگی جو اللہ کے راہ میں گزری ہے، اللہ کے تذکرے میں گزری ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے کہ تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ جو آج لوگ اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اپنے تذکرے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، واحد راستہ اپنے نام اور اپنے مقام اور اپنے ذکر کو باقی رکھنے کا وہ یہ کہ ہم اپنے نام کو اور اپنے وجود کو اللہ سے مرتبط کر دیں، اللہ سے مربوط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام کو اور ہمارے وجود کو اور ہمارے تذکرے کو باقی رکھے گا۔ یہ وعدہ پروردگار عالم ہے کہ اذکرونی فذکرکم۔ اور یہاں تک نہیں، وہ تیسرا اصل جو قرآن مجید نے بتایا ہے وہ اصل بھی بڑا خوبصورت، وہ یہ کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، تم مجھے میرے بارگاہ میں آ کر دعا کرو، مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماں کی شکم میں ہم تھے تو ہمیں رزق پہنچا رہا تھا، جب ہم دنیا میں آئے ماں کی آغوش میں تو ہمارے رزق کا اس نے انتظام کیا، جب ہم چلنے پھرنے لگے تو ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے بن مانگے، اور بہت کچھ عطا کر دیا ہے اس نے بغیر سوال کے، بلکہ ہمیں سوال کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے تھے۔ تو اب جو سوال کرتا پروردگار عالم یہ قانون بنا رہا ہے وہ یہ کہ اب جب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہو، تو تمہارے اندر میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے اندر میں طلب دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے اندر وہ اللہ کی بارگاہ میں فقر اور نیاز مندی دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک عبد کے اندر، جو ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے، وہ نیاز مندی، وہ فقر، یہ کہ تم میری بارگاہ میں دعا کرو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، یہ اللہ کا وعدہ
ہے، اللہ نے ضمانت لی ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن دعا کرنا ہماری طرف سے ہے اور دعا قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصل بتائی ہے، اور چوتھی اصل جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا وہ یہ کہ ان شکرتم لازیدنکم، بہت ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، بہت ساری نعمتیں میری دامن میں ہیں، مجھے اور نعمتیں چاہیے، مجھے اور سہولتیں چاہیے، مجھے اور ترقی چاہیے، کبھی مادی سہولتیں چاہیے، کبھی معنوی ترقی چاہیے، کہ میں اسپرچولیٹی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرا اسٹیٹس بلند ہو اہل بیت کی نگاہ میں، میرا اسٹیٹس بلند ہو اللہ کی نگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم بڑے ہو جاؤ گے، تمہارا مقام بھی بڑا ہوگا، تمہارا اسٹیٹس بھی بلند ہوگا، شرط یہ ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کا شکریہ ادا کرو، ان کا صحیح استعمال کرو، اور جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے وہاں استعمال کرو۔ لازیدنکم، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، نہیں، تمہارے اسٹیٹس کو بلند کر دوں گا، تمہیں بلند مقام عطا کروں گا۔ یہ وعدہ پروردگار عالم ہے، اور ہماری دل کی خواہش بھی ہے، اور ہماری دل کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصل میں چھپا کے رکھا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے گا، اگر ہم اس 4 اصولوں کو، قرآنی اصولوں کو، اور کئی اصول ہیں، اگر آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے تو وہ اصول ہمیں ملتے چلے جائیں گے۔ جیسے جب تک قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی، اللہ اس قوم کو نہیں بدلے گا۔ اگر تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے رزق کے، نجات کے، سہولتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور سینکڑوں ایسے فارمولے ہیں اور پرنسپلس ہیں قرآن مجید میں، جس پر انسان عمل کرتا چلا جائے تو اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ابھی انقلاب کربلا کو اس اصل کے سائے میں، ان قرآنی اصولوں کے سائے میں دیکھیں کہ انقلاب کربلا کیوں باقی ہے، کہ انقلاب کربلا نے اللہ کے دین کی نصرت کی ہے۔ انقلاب کربلا کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی نصرت کی ہے، مولا کائنات کی نصرت کی ہے، شہزادی کونین کی نصرت کی ہے۔ یہی تو ہم پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں، اصحاب امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر کے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والو تم پر ہمارا سلام ہو، اے رسول خدا کی نصرت کرنے والو تم پر ہمارا سلام ہو، اے امیر المؤمنین کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو۔ چونکہ انہوں نے دین کی نصرت کی ہے، کربلا والوں نے مکتب کی نصرت کی ہے، قرآن کی مدد کی ہے، در حقیقت اللہ کے دین کی مدد کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے اللہ کے نام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے ذکر کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے قربان کر دیا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ ہے کہ امام نے فرمایا، پروردگار چونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تیرے نگاہوں کے سامنے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو یتیم بنانے کے لیے تیار ہوں، میں ساری قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ذکر پروردگار کی بقا کے لیے، اللہ اور اللہ کے سجدے کی بقا کے لیے شہدائے کربلا نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کی، اور دعائیں ان کی مستجاب ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا۔ جان تو قربان ہونی ہے، جان تو ختم ہونی ہے، آج نہیں تو کل۔ انہوں نے اس جان کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دین کے تحفظ کے لیے، اصولوں کو بچانے کے لیے، اور دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شکر، حقیقی شکر اگر کائنات میں کسی نے ادا کیا ہے عملی طور پر، وہ کربلا والوں نے ادا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، نصرت کرو گے تو نصرت کروں گا، ذکر کرے گا تو ذکر تمہارا باقی رکھوں گا، دعا کرو گے تو قبول کروں گا، اور شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ آج کربلا والوں نے اللہ کے ذکر کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ اتنا بلند کر دیا، 1400 سال ہو گئے، دن بدن یہ ذکر شہدائے کربلا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم ہر سال لوگوں کی زبان سے یہی جملہ سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گزشتہ سال سے بہتر اس سال کا محرم میں رونقیں بڑھ گئیں، اور وہ شعور اور وہ شور اور وہ طریقہ عزاداری کا دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اصولوں کی پابندی کرے گا،
خلاصہ یہ کہ جو قانون کی پابندی کرے گا قانون اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا اور میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، کربلا قوانین توڑنے کا نام نہیں ہے، کربلا قانون بچانے کا نام ہے۔ کربلا یعنی جو بھی قانون ہو وہ توڑ دیا جائے، چاہے وہ کسی ملک کا بنایا ہوا قانون ہو، چاہے شہر کا بنایا ہوا قانون ہو، چاہے انجمنوں کا بنایا ہوا قانون ہو۔ کربلا قانون توڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا قانون کے تحفظ کا نام ہے۔ کربلا قانون کو آبرو عطا کرتا ہے، کربلا عطا کرتے، کربلا در حقیقت قانون کو بچانے کا نام ہے۔ تو یہ پہلا جہد ہے اس رخ میں بحث کرنے کا کہ جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے مقام ہو، چاہے زندگی ہو، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ اس لیے جب قربانی کے گوشت کی تقسیم کی بات آئی تو پیغمبر اسلام کی کسی زوجہ نے گوشت کو تقسیم کیا، پیغمبر اسلام نماز سے تشریف لائے اور لانے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، گوشت تقسیم ہو گیا؟ تو آپ کی ایک زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سارا گوشت گیا اور کچھ رہ گیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا اس جملے کو بدل دو، جو راہ خدا میں جاتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، بلکہ یوں کہو سارا گوشت بچ گیا، جو رہ گیا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جو بٹ جاتا ہے راہ خدا میں وہ جاتا نہیں ہے، وہ خرچ نہیں ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ جو رہ جاتا ہے انسان کے ہاتھوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں چلا گیا، جو اللہ کی راہ میں بٹ گیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، اس کو خرچ نہ کہو بلکہ اسے انویسٹمنٹ کہو، وہ چیز باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ اصول کی پابندی نے کربلا کو بچا لیا ہے۔ اور دوسری چیز جو راز جو کربلا کی بقا میں ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں کام کرے گا، جو میرے مقصد کے لیے آگے بڑھے گا، جو توحید کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی گزارے گا، میں اسے بچاؤں گا، میں اسے پروٹیکٹ کروں گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے ہوا کے ذریعے سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے، اس کے چراغ کا نور دنیا میں پھیلتا رہے، چاہے مشرکین اسے پسند کریں یا مشرکین اسے پسند نہ کریں، چاہے کافر اسے پسند کریں یا پسند نہ کریں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا کہ میں ان کے نور کو بچاؤں گا، ان کے نور کو پروٹیکٹ کروں گا۔ اور کربلا کا انقلاب میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کا زمین پر نور ہے، یہ نور اللہ ہے، یہ انقلاب۔ اور اس نور اللہ کے سائے میں جب یہ انقلاب وجود میں آیا ہے تو اس کو بچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، لائٹ کو کوئی ڈسٹرائے نہیں کر سکتا۔ لائٹ کو کاٹنے کی کوشش کرتے نظر آتا ہے کہ لائٹ کٹ چکا ہے، لیکن وہ کٹتا نہیں ہے، چاقو چلی جاتی ہے، پار ہو جاتی ہے، لیکن لائٹ جو ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ چراغ و شمع جو ہے، شمع کا نور باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ کسی نے ایک گروپ اہل سنت کا آیت اللہ وحید خراسانی سے ملاقات کے لیے گیا تھا ایران، تو ملاقات کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ یہ انقلاب کربلا کیوں آج تک باقی ہے، یہ عزاداری کیوں باقی ہے، تم کتنی عزاداری کرتے ہو؟ تو کافی دلیلیں آپ نے پیش کی، قرآنی دلیلیں، جیسے اصول میں نے بتائے، وہ اصول آپ نے پیش کیے۔ ان سارے اصولوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انقلاب باقی رہتا ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کا نام آج باقی ہے کہ نہیں ہے؟ باقی ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام باقی ہے۔ آپ کے انقلاب، آپ کی زندگی کے سارے امتحانات آج تک باقی ہیں، لوگ اس کو دہراتے ہیں۔ عید قربان کے دن حضرت ابراہیم کا تذکرہ عالمی طور پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ راہ خدا میں انہوں نے کام کیا ہے، اصول کی پابندی کی اور پرنسپلز کو فالو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو اور ان کے انقلاب کو باقی رکھا ہے۔ جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے ایک مثال دی جو عام طور پہ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اسی لائٹ کی مثال دی انہوں نے مثال دی کہ کمرے میں اندھیرا کر دو اور اندھیرا کرنے کے بعد ایک ٹارچ لو اور ٹارچ کا نور زمین پر ڈالو، تو ٹارچ کا نور جب زمین پہ پڑتا ہے تو اس نور کو دبانے کے لیے ہاتھ رکھو تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب وہ
ٹارچ کا لائٹ اور نور جو زمین پر پڑتا ہے اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے اور ہاتھ کی پشت پر وہ لائٹ آ جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں دوسرا ہاتھ بھی رکھو، دوسرا ہاتھ بھی رکھا گیا تو دیکھا کہ 2 ہاتھ نیچے ہو گئے اور لائٹ اوپر آ گیا. تیسرا ہاتھ رکھا گیا، چوتھا ہاتھ رکھا گیا. تب آپ نے کہا کہ دیکھو کربلا کا انقلاب اس لائٹ کی طرح ہے. اسے دبانے کی کوشش کی گئی، کبھی اجماع کے ذریعے سے، کبھی شورا کے ذریعے سے، کبھی فتووں کے ذریعے سے، کبھی بدعت کے فتوے لگا کر اس لائٹ کو دبانے کی کوشش کی. وہ ہاتھ رکھتے چلے گئے تو کربلا کا لائٹ جو ہے وہ اوپر ہوتا چلا گیا. کربلا کی روشنی بڑھتی چلی گئی. کربلا کی روشنی اب اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اب دشمن کے ہاتھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. دشمن کے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں کہ وہ انقلاب کربلا تک پہنچ جائے. چونکہ دشمن ناکام ہو گیا، دشمن شکست خوردہ ہو گیا. کل بھی اور آج بھی جو بھی انقلاب کربلا کے مقابل میں آتا ہے، انقلاب کربلا کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. انقلاب کربلا کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ وعدہ پروردگار ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ. پروردگار عالم اس نور کو کمپلیٹ کر کے رہے گا. آج تذکرہ جو کربلا کا ہے یہ قرآنی اس میں ساتھ موجود ہے، قرآنی سپورٹ اس کے ساتھ موجود ہے کہ یہ قرآن کے راہ میں انقلاب وجود میں آیا ہے تو وہ انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اور تیسری جہت یا تیسرا ریزن اس انقلاب کربلا کی بقا کے لیے شاید ہم یہ ذکر کر سکتے ہیں، خود اس انقلاب میں حسن موجود ہے، خود اس انقلاب میں بیوٹی موجود ہے. کسی بھی چیز کے تحفظ کے لیے، اس کی حیات کے لیے، اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کے اندر موجود چیزیں موجود ہوتی ہیں جو اسے بچا لیتی ہیں، اسے پروٹیکٹ کرتی ہیں. اس انقلاب میں حسن موجود ہے. اس انقلاب میں وہ چیزیں موجود ہیں جو اس انقلاب کو بچا کر لے جاتی ہیں، اس انقلاب کو آگے لے جاتی ہے. میں امامت کے سائے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں ولایت کے سائے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ولایت اور امامت کے سائے میں گفتگو کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ امامت کا معجزہ ہے، یہ ولایت کا معجزہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو عام طور پر جو ریزنز دیے جاتے ہیں ان ریزنز پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ کہ اس انقلاب میں خود حسن پایا جاتا ہے، اس میں بیوٹی پائی جاتی ہے. کون سا حسن ہے؟ ایک ہے مقصد کا حسن ہے. کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی ریولیوشن جو دنیا میں آتا ہے، اگر اس کا مقصد اچھا ہو، اس کا گول اچھا ہو، اس کا ہدف اچھا ہو، کس لیے وہ انقلاب وجود میں لایا جا رہا ہے، اس انقلاب کے پیچھے کون سے مقاصد چھپے ہوئے ہیں، جتنے مقاصد، جتنے گولز اچھے ہوں گے اور بڑے ہوں گے اتنا ہی وہ انقلاب باقی رہ جاتا ہے. جتنے مقاصد کمتر ہوں گے اور پرسنل ہوتے چلے جائیں گے، انڈیویجول مقصد ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ انقلاب ختم ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ. دنیا میں جتنے بھی انقلاب وجود میں آئے، چونکہ ان کا نعرہ ہوتا تھا یہ روٹی، یا نعرہ ہوتا تھا ان کا ہم مکان دلائیں گے، نعرہ ہوتا تھا کہ ہم تمہاری غریبی کو دور کریں گے، لیکن وہ آتے تھے اپنے نعرے کے اعتبار سے اپنی غریبی دور کرتے چلے جاتے. نہ ان کے لیے کوئی سہولتیں فراہم ہوتی، نہ ان کے لیے کوئی فیسلٹیز فراہم ہوتی، تو وہ انقلابی چند دنوں بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسا اسٹرانگ اور مضبوط مقصد نہیں ہوتا تھا جو انقلاب کو بوسٹ کر سکے، انقلاب کو آگے لے جا سکے، انقلاب کو بلندیاں عطا کرے. لیکن جو کربلا کا انقلاب ہے، اس انقلاب کا جو مقصد ہے وہ اتنا بلند تھا کہ اس مقصد کے لیے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا تھا. وہ مقصد ہے توحید کی حفاظت، وہ مقصد ہے دین کی حفاظت، وہ مقصد ہے دین کی عزت اور آبرو کا تحفظ ہے. چونکہ مقصد عالی تھا، چونکہ مقصد کو موت نہیں آتی ہے تو لہٰذا انقلاب کو بھی موت نہیں آئے گی. کیونکہ وہ گول ختم ہونے والا نہیں ہے تو یہ انقلاب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام نے سفارش کی ہے کہ جب بھی تم چاہتے ہو اپنے نام کو باقی رکھو تو ایسے اپنے نام کو ایسی چیزوں سے جوڑ دو جن چیزوں کو موت نہیں آتی ہے. کیونکہ وہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، تم بھی باقی رہ جاؤ گے، تمہارا تذکرہ بھی باقی رہ جائے گا. دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی زندگی کو کن چیزوں سے جوڑ کر بتایا کہ تم اس طرح جوڑ سکتے ہو. جیسے ہم تسبیح کا نام لیتے ہیں، تسبیح کا نام جب بھی آتا ہے تو ہماری زبان پر ایک نام ضرور آتا ہے، وہ ہے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اب تسبیح فاطمہ اور شہزادی کونین کا نام جو ہے تسبیح سے جڑ گیا. اب تسبیح پروردگار کو کبھی موت نہیں آتی، تو پھر شہزادی کونین
کا نام بھی ہمیشہ باقی رہے گا. تسبیح فاطمہ یا سجدہ امام حسین علیہ السلام. خوب امام حسین کا سجدہ، کہ سجدہ کبھی ختم ہوتا ہے کیا؟ چونکہ امام نے اپنے نام کو جوڑ دیا سجدے سے تو وہ سجدہ ختم نہیں ہوتا. تو امام کا نام بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، امام کا انقلاب بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. کربلا میں ہمیں سجدے نظر آتے ہیں، کربلا میں ہمیں نمازیں نظر آتی ہیں، کربلا میں ہمیں اذانیں نظر آتی ہیں، کربلا میں ہر وہ عبادت کا رخ نظر آتا ہے جس عبادت کو ہم اپنی زندگی میں انجام دینا چاہتے ہیں یا پارٹ آف دا فروع دین سمجھتے ہیں. اس طرح انسان کی زندگی باقی رہ جاتی ہے. یا ہم اپنے لیے کہیں، ہم اگر عبادتوں سے جوڑیں اپنے آپ کو، یا جو چیریٹی ورک کرتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کا کام کرتے ہیں، مثلا کسی نے ہاسپٹل بنا دیا، کسی نے اسکول بنا دیا، کسی نے مدرسے کے لیے کمرے بنا دیے بچوں کے لیے، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کوئی کتاب چھپوا دی. یہ چیزیں وہ ہیں جن کو جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. ایک آرفنیج بنانے والا، اس کا نام، اس کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ آرفنیج باقی ہے، وہ یتیموں کی مدد باقی ہے، تو بنانے والا اور اس کی ہیلپ کرنے والا بھی باقی رہے گا. یہ اہل بیت علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ اور طریقہ جو ہے ہم لوگوں کو سکھایا کہ نام اس طرح بھی باقی رکھا جا سکتا ہے. تمہارا ہدف کیا ہے زندگی کا، تمہاری زندگی کا گول کیا ہے. وہ جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، اتنا ہی انسان کا انقلاب، انسان کا وجود جو ہے وہ باقی رہتا ہے. انقلاب کربلا نے کچھ ایسے ہی کیا کہ دین کو بقا کے لیے انقلاب کربلا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے. آیت اللہ جواد املی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں، جب تمہیں آواز دیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو، کہو ہم تیار ہیں. اب قرآن مجید کی یہ آواز ہے. میدان عرفہ میں جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو گویا قرآن کی اس دعوت پر آپ نے لبیک کہی. کہ قرآن نے کہا کون ہے رسول کی آواز پر لبیک کہنے والا، کون ہے اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والا. آج دین خطرے میں ہے، آج دین پر ظالم حکومت کر رہے ہیں، آج دین کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آج دین کے نام پر اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے کوئی جو دین بچانے والا ہے، کوئی جو دین کی مدد کرنے والا؟ اس وقت اگر کسی نے قیام کیا دین کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے کیا. امام حسین نے عرفات کے میدان میں کہا پروردگار میں ہوں. یعنی گویا اللہ کہہ رہا تھا میرے دین کا کون ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا پروردگار میں ہوں. میں چھوٹے سے قافلے کو لے کر نکل جاتا ہوں مکہ مکرمہ سے، حج کو عمرے میں بدل دیتا ہوں. کربلا پہنچ گئے، عصر عاشور سب کچھ قربان کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں خطاب کر کے کہا ہوگا پروردگار اب میرا کون ہے، اب حسین تنہا ہے، اب حسین اکیلا ہے. تو آواز قدرت قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آؤ میرے پاس آ جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تمہیں میں مرنے نہیں دوں گا، اب میں تم کو اپنے بندوں میں شامل کر لوں گا، تمہیں وہ زندگی دوں گا جس زندگی کا تصور دنیا نہیں کر سکتی. وہ حیات عطا کروں گا، اس حیات کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا. وہاں حسین نے کہا میں ہوں دین کا، یہاں دین نے کہا اب ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ بقا کا بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ بقا کا بہت بڑا راز ہے جس کو سمجھنا اور جس کو درک کرنا بہت ضروری ہے. کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بلند رکھا، امر بالمعروف اور نہی از منکر رکھا مقصد کو، امت پیغمبر اسلام کی حفاظت اور اصلاح کو اپنا مقصد قرار دیا، مولا کائنات کی سنت اور سیرت کی بقا کو اپنا مقصد قرار دیا ہے. چونکہ یہ مقاصد کبھی کمزور نہیں ہوتے، کبھی ویک نہیں ہوتے، یہ مقاصد کبھی ختم نہیں ہوتے. تو یہ انقلاب کربلا بھی نہ کبھی کمزور ہوگا، نہ کبھی ویک ہوگا، اور نہ ہی کبھی ختم ہوگا. یہ حسن اس انقلاب کے اندر پایا جاتا ہے. یہ کربلا کی کامیابی کا راز ہے، کربلا کی بقا کا راز ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ایک مقصد بڑا تھا، اور دوسرا میرے عزیزوں اس انقلاب کا شعار کیا ہے، اس انقلاب کا سلوگن کیا ہے. سلوگن یہ کہ مجھے حکومت دے دو، میں حکومت کرنا چاہتا ہوں. سلوگن یہ کہ مجھے شہر دے دو، میں شہر میں حکومت کرنا چاہتا ہوں. سلوگن یہ کہ مجھے پیسہ دے دو تاکہ میرے گھر والے تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے. کیا سلوگن ہے؟ سلوگن انقلاب کی پہچان ہوتے ہیں. وہ نعرے جو ہے وہ انقلاب کی پہچان ہوتے ہیں. نعروں سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے.
اور ان کا مقصد کیا ہے؟ نعرے سائن ہوتے ہیں انسان کے گول کی طرف اور انسان کے مقصد کی طرف۔ کربلا میں دیکھیے گا عزت کے نعرے ہیں، حیات کے نعرے ہیں، شرف کا سلوگن ہے، ہیہات من الذلہ کربلا کا ایک سلوگن ہے، ہیہات من الذلہ، کہ موت کیا چیز ہے اور زندگی کیا چیز ہے، حیات کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں۔ کربلا والوں نے یہ سمجھایا، عزت کا سبق دیا، حیات کا سبق دیا، زندگی کا سبق دیا، شرف ایک سلوگن، شرف کو ایک سلوگن بنایا جس کے دنیا نے ان ایسے سلوگنز کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے سوچے بھی نہیں تھے اور سنے بھی نہیں تھے کہ جس طرح کے سلوگنز کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے کربلا کی بقا کا بھی راز ہے، اسی میں چھپا ہوا ہے، چونکہ سلوگن باقی ہیں۔ آج بھی دنیا میں اگر کہیں کہ یہ سلوگن لگائیں کہ ہیہات من الذلہ، لوگ کہیں گے یہ کربلا کا سلوگن ہے، اور جو بھی یہ سلوگن لگاتے ہیں اور نشعار لگاتے ہیں وہ یقیناً اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزت والا سلوگن، حیات والا سلوگن، اس کی طرف جوش ملی آبادی نے جواب دیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ مثلا شاید کسی نے سوال کیا ہو کہ کربلا کا انقلاب کب تک باقی رہے گا، کب تک چلتا رہے گا، تو جوش ملی آبادی نے چند مصروں میں ان کا جواب دیا ہے، در حقیقت جب تک کہ اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، جب تک زمین پر شر پسند لوگ ہیں، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے تلوار ہے گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ جب تک یہ چیزیں موجود ہیں، دشمنیاں موجود ہیں، شر موجود ہے، فساد موجود ہے، کرپشنز موجود ہیں، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرنے کی سوچ موجود ہے، کربلا موجود ہوگی۔ جیسے کہ کربلا کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کریں، اس کی جگہ پر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، امن قائم ہو، سکون قائم ہو۔ تو کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ کربلا ایک چلتی ہوئی جنگ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا سلوگن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عزیز بنائے، لوگوں کو عزت والا بنائے۔ اس طرح انقلاب کربلا کے اندر یہ سلوگن والا حسن پایا جاتا ہے جس کو تلاش کرنا پڑے گا، چونکہ وہ سلوگن ختم نہیں ہوتے، ہر زمانے میں وہ شعار تازہ ہوتے ہیں۔ انقلاب کربلا بھی ہر زمانے میں تازہ ہے، انقلاب کربلا بھی ہر زمانے میں ایک زندہ انقلاب اور آج کا انقلاب ہے۔ شاید اس مقصد کو دیکھ کر، شاید ان سلوگنز کو دیکھ کر زینب کبریٰ نے ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا، میں نے کربلا میں سوائے حسن کے، سوائے بیوٹی کے اور کچھ نہیں دیکھا، وما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کو دیکھا۔ حسن مقصد کیا ہے، حسن شعار، جو شعار کیا ہے اس کی طرف زینب کبریٰ کی نگاہیں تھی جو آپ نے ظالم کے دربار میں بتائی ہیں۔ تو یہ تیسرا راز ہے انقلاب کربلا کے بقا کا، اور میں چوتھا راز بھی بتا دوں تاکہ یہ پیغام ہمارا بقائے کربلا کے جو پیچھے چھپا ہوا ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ وہ چوتھا راز یہ ہے انقلاب کربلا کے بقا کا، یہ کہ جو صحابی، جو کمپینینز، جو ساتھی، جو یار امام حسین علیہ السلام کو اس انقلاب کربلا کے لیے ملے، ویسے صحابی، ویسے کمپینینز، ویسے ساتھی کسی اور کو نہیں ملے۔ ایسے مخلص لوگ، ایسے سچے لوگ، ایسے صدیق لوگ جو امام حسین کو ملے ہیں شاید تاریخ میں کسی انسان کو ملے ہوں۔ کربلا کے جو ساتھ دینے والے، کربلا کے ساتھ چلنے والے، اس لیے کہ کوئی بھی انقلاب ہو جب تک ساتھ چلنے والے نہ ہوں، مخلص لوگ ساتھ نہ ہوں، وہ انقلاب کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ چاہے وہ انقلاب چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، ہر مقام پر انسان کو کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جو لوگ سنسیئر ہوں اور جو لوگ ہمبل ہوں اور جو لوگوں کا ارادہ اور انٹینشن اچھا ہو اس انقلاب کے ساتھ دینے کا، تو وہ انقلاب ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ساتھی جب ساتھ چلنے لگتے ہیں تو وہ انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ انقلاب کربلا کا کمال یہ ہے کہ انقلاب کربلا کے ساتھ کچھ ایسے اصحاب ہو گئے جو صحابی ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ نظر آئے، اتنے پاک و پاکیزہ نظر آئے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ان کا وجود اتنا پاک و پاکیزہ ہو گیا، جس سرزمین پر وہ دفن ہوئے وہ سرزمین بھی پاک ہو گئی۔
میں اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے پاک و پاکیزہ اور طاہر ہو گئے، جس سرزمین میں دفن ہوئے اس سرزمین میں بھی، وہ سرزمین کو بھی انہوں نے پاک کر دیا۔ نہ تنہا اتنی بلندی انہوں نے حاصل کی، اتنا کمال انہوں نے حاصل کیا، کربلا کے آنے کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کے انقلاب کے بعد ہمارے ہر امام نے ان کی طرف رخ کر کے اس سلام کو پڑھا ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اور آخر میں ہر امام نے ہمارے یہ تمنا کی ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ وہ اصحاب دیکھیے گا کتنی خوبصورت اصحاب ہیں، کتنا خوبصورت ان کا ارادہ تھا، بردبار، صدیق اور ناصر دین بن کر انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایسے اصحاب کو دیکھنے کے بعد۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر کیا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی نہ میرے نانا رسول کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، اور ویسے صحابی کسی اور کو نہیں ملے۔ دیکھنے میں تو اصحاب کے نام چند ہیں جو ہم گنے جاتے ہیں، لیکن یہ چند افراد نے دنیا پر نظریاتی طور پر حکومت کی ہے، ایسی حکومت کی ہے کہ آج ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، آج ان کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مشکل وقت میں امام کا ساتھ دیا ہے، ہر امتحان میں انہوں نے کامیابی دکھائی، وفا کے امتحان میں کامیابی دکھائی، صبر کے امتحان میں کامیابی دکھائی۔ کتنے ایسے موقع آئے تھے جہاں پر انسان راستہ چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن ان اصحاب نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر قربان کر دیا۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اصحاب سے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ شوق سے چلا جائے، میں ان سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، اللہ اکبر، میں ان سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں تم سے، تم جاؤ، جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ جب چراغ کو روشن کیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وفا کے چراغ جل چکے تھے، وفا کا چراغ ہر ایک دل میں جل رہا تھا۔ کہنے والوں نے یہی کہا کہ مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جان بچا کر چلے جائیں، ہم آپ کا بزم چھوڑیں گے تو مر جائیں گے، آپ کے ساتھ رہنے میں مر بھی جائیں تو زندہ ہو جائیں گے۔ یہ تصور اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عقیدہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے تو بچ جائیں گے نہیں، آپ کا ساتھ چھوڑیں گے بچیں گے بھی تو مرے ہوئے کہلائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے مر بھی جائیں گے تو زندہ کہلائیں گے۔ اس لیے کسی عارف بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ مجلس عزا میں آنا تو یہ سوچ کر کبھی نہ آنا کہ ہم زندہ ہیں اور مردوں کی مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر آنا ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مکاریوں میں مر چکے ہیں، زندہ ہونے کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں۔ ہم مجلس میں مرے ہوئے پر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم مجلس میں اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یا اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو حسین کے قدموں پر قربان کر کے وہ زندگی حاصل کی ہے جو زندگی کی تمنا انبیاء کرتے رہے، اس زندگی کی تمنا اولیاء کرتے رہے، اس زندگی کی تمنا علماء بزرگ کرتے رہے۔ یہ کربلا کے بقا کے راز میں جو سب سے اہم راز ہے وہ یہ اصحاب وفا با وفا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہیں کربلا میں، جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ انقلاب کربلا ہمیشہ باقی رہنے والا انقلاب ہے۔ یہ چوتھا راز ہے انقلاب کربلا کی بقا میں۔ میں پانچواں راز بتا دوں تاکہ اپنے مطالب کو میں سمیٹ سکوں۔ پانچواں راز یہ ہے کہ انقلاب کربلا کے بعد اس انقلاب کو کربلا تک محدود رہنے نہیں دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت سجاد علیہ السلام نے اس انقلاب کو کربلا کی زمین پر گرنے نہیں دیا، پیام امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں رہنے نہیں دیا، اس کو اٹھایا اور بڑے بڑے شہروں میں پہنچایا اور مدینے تک پہنچایا، اور تاریخ میں ثبت کر دیا کہ شہادت کے بعد اسارت نے اس کربلا کے انقلاب کو بچا لیا ہے۔ اگر یہ دو شخصیتیں اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے آرگومنٹس کے ذریعے سے، اپنے مناظرات کے ذریعے سے، اپنے صبر کے ذریعے سے اس انقلاب کو اٹھا کر نہ لے جاتے تو وہ انقلاب کربلا کے دشت ہی میں محدود ہو کر رہ جاتا۔
اگر کربلا کا انقلاب کربلا میں رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی، کربلا کا انقلاب کربلا میں رہ جاتا اگر سید السجاد نہ ہوتے۔ تو بقا میں جو رول پلے کیا ہے، جو اہم ترین رول تاریخ کا رول پلے کیا ہے، وہ حضرت زینب نے سلام اللہ علیہ اور حضرت سجاد علیہ السلام نے صبر سے کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، مکمل تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے انقلاب کربلا کو اٹھایا اور اس انقلاب کو عالمگیر بنا دیا۔ کسی بھی میسیج کو بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میسیج کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ لوگ اس کو چھپا نہ پائیں، لوگ اس کو ہائڈ نہ کر پائیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں اہل بیت کا پیغام ساری دنیا میں پھیلے، اتنا پھیلاؤ اس پیغام کو، اتنا فارورڈ کرو اس پیغام اہل بیت علیہ السلام کو کہ دنیا چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہ پائے۔ یہ کام کیا حضرت زینب کبریٰ اور سید سجاد نے، اتنا عام کیا اس انقلاب کو کہ اس کے بعد 70,000 پردے ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، کوئی پردہ کام نہیں آیا، بس نام آیا، ہر زبان پر وہ انقلاب کربلا کا نام آیا۔ اس طرح سے انقلاب کربلا کے عظیم ترین بقا کے رازوں میں سے ایک راز ہے قیام حضرت سجاد علیہ السلام اور قیام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یہ 5 راز ہیں جو انقلاب کربلا کے بقا میں انہوں نے ایک عظیم رول پلے کیا ہے، اور اسی رازوں میں اس کی وجہ سے انقلاب کربلا باقی ہے۔ لیکن ایک اور چیز میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ انقلاب کربلا کے بعد یا واقعات کربلا کے بعد بانیان مجلس نے، بعد میں آنے والے اماموں نے جنہوں نے فرش عزا بچھائی، بانیان مجلس نے جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، اور مرثیہ پڑھنے والوں نے، نوحہ پڑھنے والوں نے، ماتم کرنے والوں نے، ذاکری کرنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے، ان سب نے مل کر اس انقلاب کربلا کی بقا کے اسباب میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ جن لوگوں نے ابتدائی زمانوں سے لے کر آج تک فرش عزا بچھائی ہے، ان کا کام بھی بڑا عظیم کام ہے۔ انقلاب کربلا کے بقا میں اہم ترین رول انہوں نے ادا کیا ہے۔ پروردگار عالم ان سب کے اس عظیم کام کو قبول کرے، انہیں جوار ائمہ اطہار علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس انقلاب کربلا کی بقا میں اپنا حصہ بھی ڈال سکیں۔ ہم کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یہ میسیج ہے آج کے مجلس کا، وہ یہ کہ مجلس سے عزا کو اور عزاداری کو گھٹنے نہ دیں، اس کے بھرم کو کم ہونے نہ دیں، جتنا ہو سکتا ہے عزاداری کے وقار کو، عزاداری کے بھرم کو بڑھاتے چلے جائیں، تاکہ ہمارا بھی کوئی حصہ ہو اس انقلاب کربلا کی بقا میں اور اس کے باقی رہنے میں۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، آپ کے کمپینینز نے بڑی قربانیاں دی ہیں کہ یہ انقلاب باقی رہ جائے۔ اس کے مقدمے سے لے کر اس کے پوری کتاب کے کمپلیٹ ہونے تک ہر صحابی نے، ہر چاہنے والے نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ آج ہم یاد کر رہے ہیں اس شہید کو جس نے سب سے پہلا کام کیا، جس نے انقلاب کربلا کا مقدمہ لکھا، جس نے انقلاب کربلا کو آغاز کیا ہے۔ اس عظیم انسان کا نام ہے حضرت مسلم بن عقیل، جس نے خون سے اس کربلا کا مقدمہ لکھا، جس نے تشنگی سے اس کربلا کا مقدمہ لکھا، جس نے پیاس سے اس کربلا کا مقدمہ لکھا، شہادت سے اس کربلا کے کتاب کا اس نے آغاز کیا ہے۔ بھیجا تھا امام نے بعنوان ثقہ بنا کر، بعنوان معتمد بھیجا تھا، تو گویا حضرت مسلم کے ہاتھوں پر بیعت، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ کتنا عظیم مقام تھا اس انسان کا کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا گویا امام حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے برابر ہے۔ کتنا معتبر انسان تھا یہ امام کی نگاہوں میں، یا امام کو کتنا بھروسہ تھا اس انسان پر کہ اس انسان کو امام نے کوفہ بھیجا حالات کو دیکھنے کے لیے اور کوفے والوں کی بیعت لینے کے لیے۔ جب ظالم حضرت مسلم کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، کتنا درد تھا اس بندہ خدا کے دل میں، امام حسین علیہ السلام کا۔ جب ظالم پکڑ کر لے جا رہے تھے تو حضرت مسلم کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے والے نے، تانا دینے والے نے تانا دیا، اے مسلم تم ڈر کر رو رہے ہو، اے مسلم تم رو رہے ہو؟ تو حضرت مسلم نے کہا، میں ڈر کر گریہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں نے خط لکھ دیا ہے میرے آقا کو، آقا کوفہ آ جائیے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو امام اس کوفے میں آ جائیں
جس کوفے میں بے وفائی ہے۔ امام اس کوفے میں آ جائیں جن کے کوفے والوں نے جن کے خلاف قیام کرنے کی ٹھان لی ہے، اس کے سفیر کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تو پھر امام کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ امام کی تنہائی پر میں رو رہا ہوں، امام کی غربت پر میں گریہ کر رہا ہوں۔ مسلم کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے دربار میں۔ وہ مسلم جو سفیر امام حسین علیہ السلام ہے، جب دربار میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ ظالم تخت پر بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد، پکار کر کہتا کہ تمہیں سکھایا نہیں گیا ہے کہ امیر کو سلام کرنا چاہیے، حاکم کو سلام کرنا چاہیے۔ وہ مسلم کا مشہور جملہ آج عربی زبان کے لوحوں میں گنا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ حضرت مسلم نے کہا تھا میرا امیر ایک ہی ہے، وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ امیر یہ حسینہ، میرا امیر اور میرا سردار اور میرا امام جو ہے وہ حسین علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ حضرت مسلم کو پریشان کیا جاتا ہے، حضرت مسلم کو زخمی کیا جاتا ہے، دانتوں سے خون بہنے لگتا ہے اور پانی طلب کرتے ہیں حضرت مسلم تو پانی پیش کیا جاتا ہے۔ جو یہ حضرت مسلم پانی پینا چاہتے ہیں، آپ کے دہان مبارک سے خون کا قطرہ پانی میں گرتا ہے اور حضرت مسلم پھینک دیتے ہیں۔ شاید یہ کہہ کر حضرت مسلم نے پھینکا ہوگا جس کا آقا کربلا میں پیاسا شہید ہوگا، اس کا صحابی کس طرح پانی پی سکتا ہے؟ آقا حسین پیاسے اس دنیا سے جائیں گے تو یہ مسلم بھی پیاسا اس دنیا سے جائے گا۔ مسلم نے پانی کو پھینک دیا اور مسلم کی نگاہیں دربار میں جب گھومی تو مسلم نے دیکھا عمر سعد کھڑا ہوا تھا۔ مسلم نے عمر سعد کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا مجھے پتہ ہے اب مجھے تھوڑی دیر کے بعد میں مار دیا جاؤں گا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میری وصیتوں کو پورا کیا جائے۔ عمر سعد پوچھتا ہے بتا تیری کیا وصیت ہے؟ پہلی مسلم کی وصیت یہ رہی کہ میری گردن پر کچھ قرضہ ہے، جب میں کوفے میں آیا تھا اور میری گردن پر کچھ قرضہ رہ گیا ہے، میری تلوار اور میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور اس کی دوسری وصیت مسلم کی یہ ہے کہ دیکھو جب میں مر جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے تو مسلمان کی طرح میرے جنازے کو دفنا دیا جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سے کہلوا بھیجا جائے کہ مولا حسین کے نام میں نے خط لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ آ جائیں، حسین تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ مولا کوفہ نہ آئے۔ اب وہ کوفہ نہیں ہے جو مسلم کے داخل ہونے پر کوفے والوں نے ساتھ دیا تھا۔ سارے کوفے والوں نے منہ پھیر لیا ہے، کہیں میرے مولا پر حملہ نہ ہو، کہیں میرا مولا تنہا نہ رہ جائے۔ کتنا خیال تھا مسلم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی غربت کا اور مظلومیت کا۔ میں کہوں گا مسلم آپ کو امام کی تنہائی اور امام کی غربت کا اتنا خیال ہے، ذرا آنا عصر عاشور دیکھنا، فرزند فاطمہ تنہا بھی ہے، فرزند فاطمہ مظلوم بھی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ مسلم نے وصیتیں کی، عمر سعد نے کسی بھی وصیت پر عمل نہیں کیا، نہ مسلم کا قرضہ ادا کیا گیا اور نہ امام حسین کو پیغام پہنچایا گیا اور نہ مسلم کے جنازے کو دفنایا گیا۔ مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن مسلم نے امام کے قافلے کی طرف رخ کیا اور شہادت سے پہلے ایک سلام کہا۔ مسلم نے آج وہ کتابوں میں سلام لکھا ہوا ہے، مسلم نے حسین کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، تم پر ہمارا سلام ہو۔ یہ پہلا سلام تھا جو مسلم نے ابا عبداللہ کہہ کر حسین کو سلام کیا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا سلام ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، جب حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، ارے زمین کربلا کو زلزلہ آیا، ظالموں نے حسین کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا تو خیمے کا پردہ حسین علی سید سجاد نے ہٹایا تو کیا دیکھا کہ نوک نیزہ پر باپ کا سر ہے۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مسلم تم نے دور سے سلام کیا تھا، حسین کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ رے صبر سید سجاد، اللہ رے امتحان
امتحان سید سجاد، باپ کا کٹا سر دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ باپ کو سلام کر رہے ہیں، باپ کی غربت کو دیکھ رہے ہیں پھر باپ کو سلام کر رہے ہیں۔ علماء کرام نقل کرتے ہیں یہاں سے مسلم نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ وہاں حسین خیمے سے باہر آئے، اصحاب نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ تو حسین کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، ہائے مسلم، کوفے میں اکیلا شہید ہو گیا، ہائے مسلم کوفے میں تنہا شہید ہو گیا۔ امام نے بس مسلم کی بیٹی کو اپنے قریب بلایا، اپنے آغوش میں بٹھایا، دستے شفقت مسلم کی بیٹی کے سر پہ پھیرا، جو ہی اس انداز سے ہاتھ پھیرا اہل بیت کے خاندان کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہا ماموں میرے بابا کی خیر ہو، مولا میرے بابا کی خیر ہو۔ امام نے سینے سے لگایا، ہاں بیٹا تیرا بابا کوفے میں مارا گیا، تنہا مسلم شہید ہو گئے، میں کہوں گا مولا ذرا سکینہ کو قریب سے ہٹا لیجئے، اس لیے کہ سکینہ دیکھ رہی ہے، وہ یہی سوچے گی ارے جس کا باپ مر جاتا ہے اس کی بچی کو یوں تسلی دی جاتی ہے، لیکن اللہ رے مظلومیت سکینہ، جب حسین شہید ہوئے کسی نے تسلی نہیں دی، ہاں رخساروں پر کبھی تماچے لگائے گئے، کبھی پشت پر تازیانے، بچی نہر کا رخ کر کے کہتی رہی چچا عباس ادرکنی بابا المدد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔